اور جل گیا ہوتا دھواں بن گیا ہوتا پانی، جل گیا ہوتا دھواں بن گیا ہوتا پانی، اور کچھ دیر جو چلو میں وہ رہتا پانی، جل گیا ہوتا دھواں بن گیا ہوتا پانی، اور کچھ دیر جو چلو میں وہ رہتا پانی۔ سے مراد فرمایا خاص طور پہ کہ دستے عباس میں آیا تو یہ نیزہ بولا، خاص طور پہ دیکھیے کہ دستے عباس میں آیا تو یہ نیزہ بولا، ہم بھی دیکھیں گے کہ تیغوں میں ہے کتنا پانی۔ دستے عباس میں آیا تو یہ نیزہ بولا، ہم بھی دیکھیں گے کہ تیغوں میں ہے کتنا پانی۔ اور ذکر شبیر اگر بھیک نہ دے لفظوں کی، ذکر شبیر اگر بھیک نہ دے لفظوں کی، بند ہو جائے گا احساس کا دانا پانی، بند ہو جائے گا احساس کا۔ ذکر شبیر اگر بھیک نہ دے لفظوں کی، بند ہو جائے گا احساس کا دانا پانی، بند ہو جائے گا احساس کا دانا پانی۔ اور 3 دن موت کی دہلیز پر سر رکھے رہا، 3 دن موت کی دہلیز پر سر رکھے رہا، دیکھا عباس کو تو ہو گیا زندہ پانی، دیکھا عباس کو تو ہو گیا زندہ پانی، اور دیکھا عباس کو تو ہو گیا زندہ پانی۔ یہ شیخ خاص طور پر مبارک فرمائے کہ دیکھا عباس کو تو ہو گیا زندہ پانی، جس کے قصے بڑے مشہور تھے دریاؤں میں، جس کے قصے بڑے مشہور تھے دریاؤں میں، مشق میں آ گیا اس نہر کا سارا پانی، جس کے قصے بڑے مشہور تھے دریاؤں میں، مشق میں آ گیا اس نہر کا سارا پانی، مشق میں آ گیا اس نہر کا سارا پانی۔ بتاتے 2 شعر کے اور دونوں کا خاص توجہ، یہ شعر تو خاص طور پر بڑا فرمائے کہ مشق میں آ گیا اس نہر کا سارا پانی، یاد قاسم میں ٹپکتے ہوئے آنسو ہیں عجب، یاد قاسم میں ٹپکتے ہوئے آنسو ہیں عجب، کھاری پانی کو بنا دیتے ہیں میٹھا پانی، یاد قاسم میں ٹپکتے ہوئے آنسو ہیں عجب، کھاری پانی کو بنا دیتے ہیں میٹھا پانی، کھاری پانی کو بنا دیتے ہیں میٹھا پانی۔ یہ عزادار ہیں اظہر یہ کہاں تھکتے ہیں، یہ عزادار ہیں اظہر یہ کہاں تھکتے ہیں، تازہ رکھتا ہے انہیں خلد کا تازہ پانی۔ میں اضافات گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا یوسف زیدی صاحب کے بلا کے خدمت میں تو ملتا پر تشریف لائیں اور میں چلو خطاب دیں۔ ایک نعرہ سلوہ اللہم صلی علی محمد۔
100 نمبر کی آیت ہے جس میں جناب ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہے کہ جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ رب پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. اب دعا معصوم کی تھی اور معصوم کی دعا قبول ہونے میں تاخیر نہیں ہوتی، لہذا اس کے بعد والی آیت میں فوقش رکھنا پاک مطلب ہوتا ہے بغیر کسی تاخیر کے فوراً فوقش کرنا جو غلام نہیں. یعنی ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت. میرے خیال میں آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ جناب ابراہیم نے حالانکہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 85 سال کی تھی، اللہ سے ایک بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی یعنی ایک صالح بیٹے کی بشارت دی. لیکن اسی کے بعد خداوند عالم تذکرہ کرتا ہے کہ جب ابراہیم کا وہ بیٹا اس لائق ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو ابراہیم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن پھر خواب دیکھا اور تیسرے دن پھر خواب. جب 3 دن مسلسل خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ بابا اللہ کا جو آپ کو ہوا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صالحین میں پائیں. آپ حضرات اچھی طرح اس سارے واقعے سے واقف. میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس قسم کا کوئی خواب دیکھے، 3 دن نہیں ایک ہی دن دیکھے، تو آپ مجھے بتاؤں کیا کریں. بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجیے کہ وہ کیا کریں. کہ اگر ہم اس قسم کا یا سے ملتا جلتا کوئی خواب دیکھیں تو کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیں گے، کسی عالم دین کے پاس جائیں گے اور جا کر اس سے کہیں گے کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے. یعنی کس طرح کا خواب دینے کے بعد پھر اس پر عمل نہیں کرے گا بلکہ کسی سے جا کے پوچھے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اور اگر آپ قرآن مجید کو بغور پڑھیں تو اس طرح کے واقعات آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے. اکثر خواب بھی دیکھے گئے اور خوابوں کی تعبیر پوچھی بھی گئی. صلوات جناب یوسف کا قصہ پڑھیں، یعنی سورہ یوسف پڑھیں تو سورہ یوسف میں تو کئی خواب ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی بیان ہوئی ہے. اور اللہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب ابراہیم اللہ سے پوچھتے کہ جبرائیل کے وسیلے سے سوال کرتے کہ پروردگار ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر کیا. لیکن جناب ابراہیم نے کسی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھی بلکہ اپنے بیٹے سے جس کے لیے خواب میں دیکھا تھا اسی بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو بیٹے نے بھی باپ کو تعبیر نہیں بتائی بلکہ یہ کہا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. میں سمجھدار بننے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک جناب ابراہیم نے بہت بڑا امتحان دیا، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، حالانکہ اللہ نے لمبا بھیج دیا، لمبا دبا ہو گیا، اسماعیل بچ گئے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا جناب ابراہیم کے پاس کبھی فرشتہ نہیں آئے؟ کیا جناب ابراہیم کے پاس کبھی جبرائیل نہیں آئے؟ تو لوگ جواب دیں گے نہیں، جبرائیل تو برابر جناب ابراہیم کے پاس آتے رہے. نماز کا حکم لے کے جبرائیل آئے، روزے کا حکم لے کے جبرائیل آئے. یعنی یہ نماز یہ روزہ جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا، اس کی تو صورت و شکل بدلی ہوئی تھی لیکن بہرحال شریعت لے کے
یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم آگ کے اوپر پہنچے، اور توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کتنی زبردست آگ جو نمرود نے روشن کی تھی، جب جناب ابراہیم اس آگ کے اوپر پہنچے تو وہاں بھی جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آنے کو پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے نہ یہ کہا کہ حاجت ہے، نہ یہ کہا کہ حاجت نہیں ہے، بلکہ جواب یہ دیا کہ جس سے حاجت ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال ہو تو جواب بہت مختصر دیا جائے۔ تو جناب ابراہیم کہتے کہ ہاں، یہ جناب ابراہیم کہتے نہیں، بڑی قیمتی بات درس کر رہا ہوں، آپ نے سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ لیکن جناب ابراہیم نے مختصر جواب نہیں دیا، ہاں یا نہیں بھی کہا، کہہ دیتے نہیں حاجت ہے، لیکن ابراہیم نے کہا ہے، جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھے اس تفصیلی جواب میں ایک پیغام پوشیدہ ہے۔ اگر جناب ابراہیم کہہ دیتے کہ نہیں تو یہ معمولی آگ نہیں تھی، ایسی زبردست آگ تھی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نکلتا تھا تو جل کے گر جاتا تھا۔ اگر جناب ابراہیم کہتے نہیں تو مخالفین یہ کہتے کہ گھبرا گئے تھے، اتنی زبردست آگ تھی، گرمی کا اثر ہو گیا، کہنا چاہتے تھے ہاں لیکن کہہ گئے نہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ ہاں کہنا چاہتا ہے تو نہیں کہہ دیتا ہے، نہیں کہنا چاہتا ہے تو ہاں کہہ دیتا ہے۔ میرے خیال میں یہ واقعات ہمارے آپ کے سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا، کہ کہیں تو پریشان حال آ رہے ہیں، گھر میں آئے، کسی نے پوچھا کہ پانی پیئیں گے، کہنا چاہتے تھے ہاں لیکن کہہ دیا نہیں۔ اس طرح کے تمام واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر جناب ابراہیم خالی نہیں کہتے تو لوگ کہتے اتنی زبردست آگ تھی، پریشان ہو گئے تھے، لہذا ہاں کہنا چاہتے تھے مگر نہیں کہہ دیا۔ لہذا ابراہیم نے تفصیلی جواب دیا کہ جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب ابراہیم بتا رہے تھے میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں معصوم ہوں، اتنی زبردست آگ کا اثر میرے ذہن پر نہیں ہے، اتنی زبردست آگ کا اثر میرے ذہن پر نہیں ہے۔ تو بھیا جب آتش نمرود کی گرمی کا اثر ابراہیم کے ذہن پر نہیں ہوتا تو ہلکے سے بخار کی گرمی کا اثر انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں،
اللہ نے ہمیں انسانی صورت میں بھیج دیا ہے آپ کو کمپنی دینے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے، لیکن آپ کی تھوڑی خاموشی ٹوٹ جائے لہٰذا عرض کروں کہ بھائی فرشتے ابراہیم کے دسترخوان پہ آئے ضرور. اب یہ مجھ بات یاد کرنے کا تو کوئی آئے گا چاہتے ہیں، لیکن فرشتوں نے ابراہیم جیسے نبی کی روٹی کو بھی ہاتھ میں لگایا. مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے، صلوات علی محمد. یہ گفتگو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے تھی کہ جناب ابراہیم کے پاس جبرائیل کا آنا جانا تھا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آتے تھے نہیں آتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب جبرائیل نماز کا حکم لے کے آ سکتے ہیں، روزے کا حکم لے کے آ سکتے ہیں، ابراہیم آگ کے اوپر پہنچے وہاں آ سکتے ہیں، پوچھنے کے لیے کوئی حاجت ہے، جناب ابراہیم کو مہمان کا انتظار ہو تو کمپنی دینے کے لیے آ سکتے ہیں. کیا وہ جبرائیل ابراہیم کے پاس آ کر ابراہیم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں؟ آپ مجھے بتائیے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پہلے بھی ہو سکتا تھا نا. ابھی جناب ابراہیم یہی عمل کرتے یا نہیں کرتے؟ لیکن اللہ نے اس سلسلے میں جبرائیل کو نہیں بھیجا، بلکہ ابراہیم کو خواب میں دکھایا. ابراہیم میدان میں آئے. دیکھیں ایک بہت بڑے اعتراض آپ کا جواب ملا ہے. ابراہیم میدان میں آئے، بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. پروردگار جیسے نماز روزے کا حکم دیا ویسے ہی قربانی کا حکم کیوں نہیں دیا؟ جواب آئے گا کہ دیکھو جب ہم کسی کا امتحان لیتے ہیں تو حکم کے ذریعے امتحان نہیں لیتے. جب ہم کسی کا امتحان لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کی مناسبت سے یہ بات ہے کہ جب ہم کسی کا امتحان لیتے ہیں تو حکم کے ذریعے امتحان نہیں لیتے بلکہ اس کو میدان محبت میں دلا کے. اب جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے نماز کا حکم دیا، جس طرح سے اللہ نے روزے کا حکم دیا، جس طرح سے اللہ نے حج کا حکم دیا، جس طرح سے اللہ نے زکات کا حکم دیا، اگر ایسے ہی اللہ عدالاری کا حکم دے دیتا تو سارے مسلمان عدالاری کر رہے ہوتے. ارے بھیا اگر حکم سے عدالاری کرانی جاتی، اگر حکم دے کے عدالاری کرائی جاتی تو پھر دلوں کا امتحان کیسے ہوگا کہ کس کے دل میں حسین بیٹھے ہیں، کس کے دل میں یزید. اللہ کے رسول نے اس امتحان کے موقع پر یاد کیا. آپ عمر میں کس موقع پر یاد کیا؟ اللہ کے رسول نے. قسم خدا کی کائنات میں یہ منظر کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زکی صاحب کرنا بڑے غلط کے خطیب گزرے ہیں، بہت غلط کے خطیب گزرے ہیں. اور ہم اکثر ان کے نکات ان کا نام لے کے پیش کرتے رہتے ہیں. خدا نے مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ اکثر ذاکرین کو سنیں اور علامہ اظہر حسن زکی کو سنیں تو اکثر ذاکرین کو جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے. صلوات صلوات اور رحمت علامہ سید اظہر حسن زکی صاحب کا وہ بڑی خوبصورت سی بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اکثر شہروں میں بستیوں میں کبھی کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں.
رہزنی زیادہ بڑھ گئی، ڈکیتیاں ہونے لگی، فساد ہو گیا، رائٹ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو اکثر جاننے والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی آج رات ذرا ہوشیار رہیے گا، خطرہ ہے. کہتے نہیں کہتے، کوئی کسی کو فون کر کے کہہ رہا ہے، کسی نے مل کے کہہ رہا ہے بھائی آج کی رات ذرا خطرہ ہے. لیکن ساری دنیا میں اگر ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ آج کی رات خطرہ ہے تو دوسرا جملہ ہوتا ہے جاگتے رہیے. ایسا آواز پڑا تو ہم بھائی آج رات خطرہ ہے، ذرا جاگتے رہیے، بیدار رہیے، سونے جائیے گا، جاگتے رہیے گا. علامہ رسول رضی کہتے ہیں ساری کائنات میں صرف ایک واقعہ ہے جہاں اللہ کے رسول مولا علی سے کہہ رہا ہے یا علی آپ کی رات خطرہ ہے، آپ کو جس کا پتہ ہو جائے. میرا کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ جب ہمارے گھر آئے اور ہم کہیں کہ صاحب آج خطرہ ہے، آپ ہمارے گھر میں سو جائیے. ہم نے کہا آپ، ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں. السلام علیکم. پوری پارٹی وضاحت ہو گئی. ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں. کیسے کون سی پارٹی؟ تو وہاں رسول کہہ رہے ہم جا رہے ہیں. یاری آپ میرا بستر پر سو جائیے. مولا علی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی. تو مولا علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا. جب مولا علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا، جب مولا علی شکر کا سجدہ ادا کیا، سرکار مقدس ادویری تعریف کرتے ہیں کہ مولا علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا. حضرت مشیہ تعریف فرماتے ہیں شکر کا سجدہ مولا علی نے ادا کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی یہ میرا اور آپ کا ویسا ہی امتحان ہے جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا. صلوات پڑھو محمد ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا. ویسا ہی امتحان یہ ہے. یہ ویسا ہی امتحان کیوں ہے؟ ویسا ہی امتحان اس لیے ہے کہ وہاں ابراہیم نے اپنی گود کے بالے کو منائے مکہ میں چھری کے نیچے لٹایا. یہاں رسول نے اپنی گود کے بالے کو تلواروں کے سائے میں سلایا. سلامات پڑھو محمد اس بستی میں ہم نے اپنے بچپنے سے مجلسیں پڑھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکتہ، یہ گوشہ آپ کے درمیان رائے گا نہ جائے گا. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ کتاب اگر نظم دہلی کا ہو تو آپ کو اختیار ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں. لیکن سرکار مقدس ادویری قسم خدا کی حقیقی عالم ہی وہی ہوتا ہے جو آل محمد کا حقیقی عالم ہے. ہمارے خدا عالم محمد نہیں ہے تو وہ علم کس جانتا ہے؟ تو سرکار مقدس ادویری اس سلسلے میں بڑی خوبصورت بات تحریر کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ویسا چلیے جیسے مجھے آپ عام طور پہ سنا کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا توجہات کو مبذول کرنا پڑے گا. بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. مقدس ادویری لکھتے ہیں کہ بے شک وہاں اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے اور یہاں مولا علی تلواروں کے سائے میں سوئے. رسول اللہ نے فرمایا یہ ویسا ہی امتحان ہے جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا. بڑی تفصیلاتی بات تحریر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لیکن اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے تو بہت بڑا امتحان اسماعیل نے دیا. لیکن ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات ضرور رہی ہوگی کہ چھری رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے.
کی آپ کو جزا عطا فرمائے. اس ذکر کو جیسے آپ نے محسوس کیا تو وہ فرماتے ہیں بہرحال جناب اسماعیل کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تو یہ بات ضرور ہوگی کہ ہم چھری کے نیچے لیٹے ہیں, چھری چلنے والی ہے. معلوم تھا اسی لیے تو پہلے سے نا کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے, اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ دیجیے, یہ ساری باتیں اسی لیے تھی. لیکن یہ سمجھتے تھے کہ چھری کس کے ہاتھ میں ہے, کیا رحم دل محبت کرنے والے باپ کے ہاتھوں میں ہے. لیکن جب مولا علی بستر رسول پر سوئے تو علی جانتے تھے کہ تلواریں چاہنے والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود امتحان وہاں بھی ہو رہا ہے, امتحان یہاں بھی ہو رہا ہے. آپ نے کیا سنا, جناب اسماعیل نے کہا اپنے پاپا سے کہ آپ کو جو اللہ کا حکم ہوا ہے اس پر آپ عمل کریں, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. کس میں پائیں گے؟ صابرین میں پائیں گے. اور جب مولا علی سے رسول نے کہا آپ بستر کو سو جائیے, آپ کے سونے سے میری جان بچ جائیں گی, تو مولا علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا. یعنی جس منزل امتحان میں نبوت صبر کرتی ہے وہاں امامت شکر ادا کرتی ہے. سوالوں کی تسلی کے لیے ہے, وہاں امامت شکر ادا کرتی ہے. تو ابھی تو ایک ہی امتحان ہے, ایک جیسا امتحان. وہاں صبر ہو رہا ہے, یہاں شکر ہو رہا ہے. اب اس سلسلے میں اس سے بڑا میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. اگر علی کی محبت دل میں ہے تو کوئی خاموش نہ رہے گا کہ بھیا امتحان وہاں بھی ہو رہا ہے, امتحان یہاں بھی ہو رہا ہے. وہاں صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے, یہاں شکر کا سجدہ ہو رہا ہے. لہٰذا ادھر سے جو جزا آ رہی ہے اس میں فرق ہے, وہاں تمبا آ رہا ہے, یہاں اللہ کی مرضی آ رہی ہے. انتقال ہو گیا ان کا. ہم نے اپنے بچپن میں ایک مجلس میں ان سے ایک گوشہ سنا تھا, لیکن بڑا قیامت کا گوشہ تھا. ہم چاہتے تھے جو ہی پڑھ لیتے آپ کے سامنے, لیکن ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں. بہت خوبصورت سا گوشہ انہوں نے بیان کیا تھا, جس میں صرف ایک جملہ ہے. کیونکہ یہاں پر ماشاءاللہ شعراء بھی تشریف فرمائے, اور ابھی مجلس سے پہلے ہمارے حضرت یہاں شعر پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے, لہٰذا آپ کی سماعتیں دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا, لیکن بڑے قیامت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. میں نے کہا بھائی جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو مینار مکہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تو ابراہیم خلیل کہتے ہیں. شیب ابی طالب میں 3 سال تک پیغمبر رہے. 3 سال تک پیغمبر شیب ابی طالب رہے. کب کہ جب سب نے پیغمبر کا بائیکاٹ کر دیا, سوشل بائیکاٹ کر دیا, پیغمبر کا اور تمام مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دیا, تو پیغمبر شیب ابی طالب رہے. یہ جناب ابو طالب کا احسان ہے یا نہیں؟ سب نے بائیکاٹ کر دیا تو انہوں نے پناہ دی. علامہ ابن قیم, سنیے کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں. علامہ ابن قیم کتاب کا نام ہے زاد المعاد فی سیرت خیر العباد. علامہ ابن قیم کی مشہور زمانے کتاب, انہوں نے جناب ابو طالب کی عظمت کے تذکرے کو ہلکا کرنے کے لیے, ڈائیلوٹ کرنے کے لیے جب یہ واقعہ لکھا, سنیے گا, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہو, کہ اس کو ڈائیلوٹ کرنے کے لیے, ہلکا کرنے کے لیے ایک جملہ تحریر کر دیا. انہوں نے لکھا کہ یہ شیب ابی طالب صرف جناب ابو طالب کی پراپرٹی نہیں تھا, بلکہ یہ خاندانی پراپرٹی تھی. یہاں تک تو ٹھیک, اس کے آگے جملہ لکھ گئے, میں سمجھتا ہوں لکھ کیا گئے بلکہ لکھوا دیا
قدم دیں گے تو کون دے گا؟ بس یہی جملہ آپ کے توجہات کا مقبول ہونا چاہیے، توجہات مقبول ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی اس میں پیغمبر اسلام کا بھی حصہ، اس کا حصہ تھا، یعنی پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا اس جائیداد میں. جو خاندانی پراپرٹی تھی وہ ثابت کرنا چاہتے خالی ابو طالب کی پراپرٹی نہیں تھی، یہ تو خاندانی معاملہ تھا اور اس میں پیغمبر کا بھی حصہ تھا. لہٰذا سب نے جا کے وہاں پناہ لے لی. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی مان لیا اس میں پیغمبر کا حصہ تھا. تو پیغمبر کا حصہ کیسے تھا؟ یا تو یہ شیب ابی طالب جناب ہاشم کی پراپرٹی تھی تو تمام بنی ہاشم کا حصہ تھا. تو پیغمبر کا حصہ اس لیے تھا کہ پیغمبر ہاشم کی اولاد تھے. آپ سے پہنچ نہیں رہے وہاں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. میں کہا بھائی ہاں، یا پھر یہ مانیے کہ جناب عبد المطلب نے خریدا تھا اور اولاد عبد المطلب کی پراپرٹی تھی، لہذا پیغمبر کا اس میں حصہ تھا اس لیے کہ پیغمبر عبد المطلب کے پوتے تھے. اس لیے کہ یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ زمین خریدی تھی، تو جب خریدی نہیں تھی تو وراثت ہی میں تو ملا تھا. وراثت ہی میں تو ملا تھا. یہ تو ہاشم کی وراثت تھی، یہ عبد المطلب کی وراثت تھی. ارے بھیا جب شیب ابی طالب میں محمد کی وراثت ثابت ہے تو پھر اس حدیث کا کیا ہوگا کہ ہم گروہ انبیاء میں کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. صلوات پر محمد کبھی عقیل کو لٹایا، کبھی جعفر کو لٹایا، کبھی مولا علی کو لٹایا. کیوں؟ کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، اللہ کا رسول بچ جائے، اللہ کا رسول بچ جائے. 3 سال میں کم سے کم 1000 باتیں آتی ہیں. تو 1000 بار جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کیا یا نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب حضرت عابدین صاحب کا جو جملہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس سے پہلے جو کچھ عرض کیا اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا جملہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب ابراہیم ایک بار اپنے بیٹے کو مینار مکہ میں قربانی کے لیے پیش کرے تو انہیں خلیل کہا جائے. اور اگر 1000 مرتبہ ابو طالب 1000 مرتبہ مینار مکہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں ایک بار ابراہیم مینار مکہ میں اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرے تو وہ خلیل کہلائے. اور 1000 مرتبہ ابو طالب اپنے بیٹوں کو مینار محمد میں قربانی کے لیے پیش کرے. تو جناب ابو طالب کے لیے یہ پوچھا جائے کہ کلمہ کب پڑھا، لا الہ الا اللہ کب کہا؟ صلوات پڑھے بلو محمد محمد. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا واقعہ. ابراہیم نے چھری چلائی، اور جب چھری چلائی تو اللہ نے دمبا پھیر دیا، دمبا ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا. اسماعیل بچ گئے. ایک بات کہوں، یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں اس عزاداری کو دیکھ کر ہی لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. یہ اتنا لٹا کیسے دیتے ہیں، یہ اتنا خرچ کیسے کر دیتے ہیں، یہ اتنا زوردار طریقے سے سینے پر ہاتھ مار کے بچ کیسے جاتے ہیں، یہ اپنا خون بہاتے ہیں تو مر کیوں نہیں جاتے، یہ آگ پر جلتے ہیں تو جل کیوں نہیں جاتے. ارے بھیا ابراہیم امتحان دینے کے لیے آیا. اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ابراہیم خون کا امتحان دینے کے لیے آئے تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا. یہ خون کا امتحان تھا یا نہیں تھا؟ بیٹا تو ہوتا ہی خون.
بیٹا خونی تو ہوتا ہے نا، تو خون کا امتحان ہی تو دینے کے لیے آئے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے آئے، تو خون کا امتحان دینے آئے نا۔ اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے۔ اب کوئی حیرت نہ کرے کہ ہم اپنا خون بہاتے ہیں حسین کے نام پر، بچ کیسے جاتے ہیں؟ اللہ نے اسی واقعے میں بتا دیا کہ جب کوئی ہماری راہ میں خون کا امتحان دیتا ہے تو جان بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ صلوات علی محمد۔ لیکن تفاصیل میں ملتا ہے کہ جناب اسماعیل جب 13 سال کے ہو تب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور پھر بیٹے کو لے کر مینائے مکہ میں آئے قربانی کے لیے۔ لیکن بھائی جب سے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل دنیا میں تشریف لائے تھے تب سے لے کے 13 سال تک جناب ابراہیم کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس بیٹے کی گردن پر چھری چلانا ہے۔ جناب ابراہیم کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ ایک دن ہم یہ خواب دیکھیں گے اور پھر اس بیٹے کو لے کے جائیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور آنکھوں کو پٹی باندھیں گے اور بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں گے۔ امتحان تو بہت بڑا ہے، لیکن 13 سال تک جو بچے کو پالتے رہے تو خوش و خرم رہے، بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا۔ یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اس کے لیے جو خواب دیکھیں گے۔ میں کچھ عرض کروں، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ آل محمد کی وہ قربانیاں ہیں جن کا دنیا میں کوئی جواب نہیں۔ وہاں تو جب بیٹا 13 سال کا ہو گیا تب خواب دیکھا۔ یہاں مولا علی جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں بھیا عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ یہاں تو بیٹے کی تمنا ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ اسے کربلا میں شہید ہونا۔ اور کبھی آپ نے اس نقطے کو بھی غور کیا کہ مولا علی تو امام تھے، معصوم تھے، سب کچھ جاننے والے تھے۔ یہ جناب عقیل کا شمار تو معصوموں میں نہیں ہوتا نا۔ جناب عقیل نے بھی مولا علی سے یہ نہیں کہا کہ یا علی جس بیٹے کی شہادت یقینی ہے ایسا بیٹا لے کے کیا کیجیے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن میں بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر لیا کہ وہ جناب عقیل نے بھی مولا علی سے یہ نہیں کہا کہ ایسا بیٹا لے کے آپ کیا کیجیے گا کہ جسے شہید ہو جانا۔ جناب عقیل نے بتایا کہ خاندان ہے، بڑی قیامت کا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خالی مولا علی نہیں، ابو طالب کا سارا خاندان فلسفہ شہادت کو سمجھتا ہے۔ لہذا جناب عقیل نے انتخاب بھی کیا۔ اب ذرا سوچیں کہ حضرت عباس جن کو لے کر امام حسین مولا علی کے پاس آئے، بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے اس بھائی کی پرورش میں کریں۔ کہ بیٹا تم نہ پالو گے تو کون پالے گا؟ جسے تو ہم نے مانگا ہی تمہارے لیے، اس کی تو تمنا ہی تمہارے لیے۔ اب ہر قدم پر حضرت عباس جو امام حسین کی آغوش میں ہیں، امام حسین کو اس بات کا احساس ہے میرا بھیا کربلا کے میدان میں ہوگا، اس کے پاس قلم ہوں گے، اس کی آنکھ میں تیر لگے گا، اس کے سینے میں برچھی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ایسی بات ہے جو پڑھے جہاں پڑھے وہ کریا کرنے لگتے ہیں، لیکن بھائی یہ تو جناب عباس اور جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد کتنی دیر امام حسین علیہ السلام دنیا میں رہے، اس چھوٹے سے وقت کی یہ کیفیت ہے، اس چھوٹے سے وقت کی یہ کیفیت ہے۔ لیکن جناب اندازہ لگائیں کہ 34 سال تک امام حسین اور حضرت عباس، 34 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا۔
امام حسین کو معلوم ہے میرا بھیا عباس کس طرح تو شہید ہو جانتے ہیں نا یہی سبب تو ہے کہ بھیا عباس جیسے پکارا آقا عباس سامنے آنے کھڑے ہو گئے آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہا کہ آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی نہیں بھیا آنے میں تاخیر نہیں ہوئی پھر کہ بھیا عباس میں یہ سوچ کے رویا کہ آج میں نے تمہیں آواز دی کہ تم فوراً میرے سامنے آ گئے ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں بار بار بلاؤں مگر تم نہیں آؤ گے حضرت عباس نے اپنے حجرے میں بیٹھ کے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا حسین پکاریں اور میں نہ آؤں ذہن میں آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں سو جاؤں اور آقا حسین پکارے سونا سو بھی آپ کے آقا عباس ایک رات گزری دو راتیں گزری تین راتیں گزری چار راتیں گزری 7 راتیں مسلسل گزر گئی ہمارے اور آپ کے آقا عباس سوئے کہ حضرت عباس آقا حسن امام حسین جناب زینب جناب ام کلثوم ان سب کے چھوٹے بھائی ضرور تھے لیکن اولاد کی طرح تھے سب نے اپنی آغوش میں پالا تھا امام حسین سے حضرت عباس کم سے کم 25 سال چھوٹے جناب ام کلثوم نے دیکھا جناب زینب سے کہا بہن زینب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میرا بھیا عباس کئی راتوں سے سویا نہیں شہزادی زینب نے امام حسین سے کہا تب بلاؤ میرے بھیا کو بلاؤ میرے بھیا اب بیچ میں امام حسین بیٹھے ایک طرف جناب زینب دوسری جانب جناب ام کلثوم حضرت عباس آئے سامنے آگے کھڑے ہوئے نگاہیں چھپی ہوئی ہیں حسین کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھیا عباس ذرا سر اٹھاؤ کہا اماں نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ بھیا میرا حکم ہے سر اٹھا جب سر اٹھایا دیکھا آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں چہرہ زرد ہو رہا ہے کہ بھیا عباس تمہاری بہنوں نے مجھے بتایا کہ تم کئی راتوں سے سو نہیں رہے ہو آقا شہزادیوں نے سچ فرمایا کئی راتیں ہو گئی میں نہیں سویا بھیا عباس کیوں نہیں سوئے کس لیے نہیں سوئے کہ آقا اس دن آپ نے کہا تھا میں تمہیں پکاروں گا مگر تم نہ آؤ گے بس حسین نے گلے سے لگا لیا اے بھیا عباس